اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے اور اب یوسف علیہ السلام کا دور اقتدار شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک ہو گیا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت پاک صاف ہوں، بے شک نفس جو ہے وہ غلط کام کی طرف ہی تلقین کرتا ہے، غلط کام کی دعوت دیتا ہے، اور سوائے اس کے جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بہرحال بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر کے آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا خاص آدمی بنا لوں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو جب وہ ان کو لے آئے اور یوسف علیہ السلام نے ان سے باتیں کی، یعنی بادشاہ سے، تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک تو اپنا خاص آدمی بناؤں گا، اس کے علاوہ میں تمہیں اپنا اہلکار بناؤں گا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا، یعنی میں تمہیں حکومت کا ایک عہدہ دوں گا اور تم پر بھروسہ کروں گا، تمہاری رائے لوں گا، تم سے مشورہ مانگوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قال جعلنی علی خزائن الارض۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے خود بخود ایک عہدہ طلب کیا۔ کیا عہدہ طلب کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، یعنی جو مالیات کی جو ذمہ داری ہے آپ کے ملک کی وہ میرے سپرد کر دیں۔ کیوں کریں؟ انی حفیظ علیم، بے شک میں محافظ یعنی حفاظت کرنے والا ہوں اور اس فن کا ماہر جاننے والا بھی ہوں۔ عہدہ مانگنا جائز نہیں ہے، یاد رکھنا، کبھی بھی عہدہ مانگنا اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ہے، اور آپ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جو عہدہ مانگتا تھا اس کو عہدہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف کسی اور کو دیتے تھے، اس لیے کہ جب طلب پیدا ہو گئی تو پھر اخلاص نہیں رہے گا۔ لیکن ایک موقع پر جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ جب سب کے سب نکمے ہوں، جتنے ہیں اس عہدے پر سب کے سب نکمے ہوں اور اس سے دینی اور سماجی نقصان ہو رہا ہو، اور آپ اہلکار، آپ اہلیت رکھتے ہوں اس فن کی، تو آپ کے لیے عہدہ مانگنا جائز ہے کہ میرے اس عہدے کو قبول کرنے سے یہ جو معاملہ ہے، یہ جو نظام ہے، یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں لوگ جانتے نہیں تھے اللہ کو، رسول کو، تو ہیرا پھیری کرتے تھے اور اسی طریقے سے نظام کو صحیح سنبھالتے نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ نظام درست ہو جائے، اس لیے انہوں نے عہدہ طلب کیا، اور عہدہ طلب کرنے کے بعد میں ان کے لیے کاموں کا آسان کرنا، دین کی دعوت دینا بھی آسان تھا۔ بھائی جب انسان پاور میں ہوتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے زیادہ، اور جب انسان پاور میں نہیں ہوتا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی ایک پاور والے کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ کو وزیر خزانہ بنا دیں، میں اس کا اہل ہوں اور میں حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی آپ کے مال کی اور آپ کے خزانے کی حفاظت بھی کروں گا، اور علیم، میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدموں کو زمین میں جما دیا، اور یوسف علیہ السلام کے اقتدار کو ہم نے وہاں سے شروع کر دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ یعنی ایسا اقتدار ان کو دے دیا، یوسف کو اتنا پاور دے دیا کہ وہ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ہرگز نیک لوگوں کے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اس کا ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وكانوا يتقون، اور آخرت کا جو اجر ہے، آخرت کا جو انعام ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بادشاہت دے دی، ہم نے ان کو اقتدار دے دیا، تو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ نیک کام کرنے کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں کرتا، تو اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، اصل چیز تو آخرت ہے جو تمہیں ملنے والی ہے۔ دنیا میں تو جو ملا ہے ملا ہے،
لیکن اصل چیز جو ہوگی وہ آخرت میں ملے گی۔ اب دیکھو، اب شروع ہوئے گی ان کے بھائیوں کی کہانی۔ اب وہ زمانہ آ گیا جو پہلے بیان ہوا تھا کہ قحط سالی، سوکھا پڑ گیا، کہا تھا نا کہ 7 سال اگاؤ گے، 7 سال جو ہے سوکھے میں رہو گے۔ تو اب وہ زمانہ آ گیا اور انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے ترکیب نکالی تھی کہ 7 سال ہم بٹوریں گے۔ تو پورے یعنی اس خطے میں، آس پاس کے ملکوں میں جو اسٹاک تھا وہ صرف ان کے پاس تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ اور بھائی یہ اللہ کے نبی تھے، باقی جس کو معلوم قحط آنے والا ہے تیاری کرو وغیرہ وغیرہ، کوئی ماہر فلکیات نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، کوئی سائنس نہیں تھی کہ پتہ لگایا جا سکے، وہ تو اللہ نے ان کو حکمت دی تھی، علم دیا تھا، تو ان کو پتہ تھا۔ تو اب لوگ جو ہے پوری دنیا سے اور ملکوں سے، شہروں سے یوسف علیہ السلام کے یہاں جانے لگے غلہ خریدنے کے لیے کہ وہاں موجود ہے۔ کون سا شہر تھا، کون سا ملک تھا؟ مصر۔ تو مصر جا کر کے وہ غلہ لانے لگے، اس طرح کہ ہر جگہ سوکھا پڑا ہوا تھا۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ بہرحال قحط کے زمانے میں جب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آتے تھے تو ان کے بھائی بھی آئے۔ تو جب یوسف پہ داخل ہوئے، وہ یعنی وہاں داخل ہوئے، وہ وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، 7 سال کی عمر کے بعد اتنی جوانی ملے تو پہچان نہ پائے، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ ان کی شکلیں زیادہ چینج نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ تو ان سے کچھ نہیں کہا، ان کا سامان وامان تیار کروا دیا اور سب کچھ ان کا ریڈی کروا دیا، اور ان سے کہنے لگے کہ جب تم اگلی بار غلہ لینے کے لیے آنا تو تم اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا۔ باپ شریک بھائی مطلب آپ کی ماں دوسری ہے اس کی اور بھائی ایک ہے، کون؟ بنیامین۔ بہت سے یعنی یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا بنیامین تھا، ان کے بارے میں کہا کہ تم ان کو ضرور لے کر کے آنا۔ اب یہاں پر تو پول کھل گئی کہ یہ بنیامین کو کیسے جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان جو بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے بہت زیادہ غلہ دیا، سب کو ایک ایک گڑ غلہ دیا۔ پھر انہوں نے یہ تھوڑا آگے لالچ میں تو کہنے لگے ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، آپ ان کا حصہ بھی ہم کو دے دیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ نہ، آپ اپنے بھائی کو لے کر کیا وہ آپ کو دیں گے، ایسا نہیں دیں گے۔ اگر جھوٹ بول رہے ہو تو بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں، ہاں بھیا ایک گھر پہ بھی ہیں، ان کی حصہ بریانی دے دو۔ جب کہیں افطار ہوتی ہے یا ختم قرآن ہوتا ہے تو بھیا وہ دکان پہ بیٹھے نہ آئے پائیں، ان کا حصہ بریانی دے دو۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تب انہوں نے بھی کیا کہ بھیا ایک چھوٹا بھائی اور بھی ہے، باپ شریک ہے، ان کو بھی دے دو۔ نہیں، آپ انہیں لے کر کے آئیں۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں تو خوب بھر بھر کے تمہیں دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ یعنی تم نے تو دیکھا ہی کہ ہم بھر بھر کے دیتے، اپنے بھائی کو لاؤ گے ہم اس کو بھی دیں گے، ایسا نہیں کہ ہم اس کو نہیں دیں گے، آپ لے کر کے آئیے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ بس اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو دکھائی نہ پڑنا ادھر میرے پاس۔ بہت شدید دھمکی دی ہے۔ اس میں ایک شوق تھا کہ اپنے بھائی سے ملیں گے، لیکن یہاں وہ طریقہ دوسرا اختیار کیا کہ اس کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا، نہیں لاؤ گے تو نہیں ملے گا۔ اور ساتھ میں وارننگ بھی دی کہ اگر اس کو نہیں، اس لیے کہ پتہ تھا کہ 7 سال اکال پڑنا ہے، ابھی یہ تو آنا ہی آنا دوبارہ ان کو ہے، 6 مہینے برباد آئیں گے، 2 مہینے 4 مہینے بعد آئیں گے، لیکن آئیں گے ضرور۔ اب بنیامین کو بلوانا بھی تھا، تو کہا کہ اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے اس زمین پر دکھائی نہ پڑنا، یعنی تم کو غلہ ولا نہیں دیا جائے گا۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون۔ تو وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ ہم ان کے والد کو یعنی اپنے باپ کو اور اس کے باپ کو ہم پھسلائیں گے اس کے بارے میں کہ بھیج دیں۔ اور
جب ہم ان کو پھسلائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ان کو ضرور بھیج دیں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے، اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کا جو پیسہ ہے جو انہوں نے دیا ہے اس غلے کے بدلے میں، یہ انہی کے سامان میں واپس ڈال دو، یعنی اپنے بھائیوں کی. انہوں نے جو قیمت دی ہے اس کی وہ ان کے سامان میں واپس ڈال دو. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں اور شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ یہاں آئیں کہ عزیز مصر جو ہے وہ بہت رحیم آدمی ہے اور بہت دل فیک آدمی ہے، چلو غلہ لے ان کے پاس میں. فری کا مال ملتا ہے تو آدمی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی لے لیتا ہے، لاؤ بھیا ایک اور لاؤ، لاؤ بھیا ایک اور لاؤ. فلما رجعوا الى ابیہم، تو جب وہ لوگ لوٹے اپنے باپ کے پاس، کون لوگ؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ. قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. تو اپنے ابا سے کہنے لگے کہ ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے عزیز مصر نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ پھر ہم غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان کے بارے میں بھی کہنے لگے کہ آپ بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں غلہ دے دیں. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تانا دیا کہ اچھا، یعقوب نے کہا کیا میں تمہارے اوپر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیا تھا؟ اس وقت بھی تم نے قسم کھائی تھی کہ اس کے بڑے بھائی یہ خیر خواہ ہیں، اس کی حفاظت کریں گے. فاللہ خیر حافظا، بس اللہ سب سے بہترین نگہبان محافظ ہے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، غلہ ولے کا جھولا تھیلا کھولا تو اس میں اپنی اس قیمت کو پایا جو ادا کی تھی، یعنی جو لوٹا دی تھی ان کی طرف. قالوا یا ابانا ما نبغی، تو وہ کہنے لگے کہ ابا اب کیا چاہیے، فری غلہ مل گو، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری قیمت ہے جو ہم کو لوٹا دی گئی ہے اس عزیز کی طرف سے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، تو لہٰذا اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے. یعنی 10 بھائی گئے تھے تو 10 بھائی لائے، 10 اونٹ لائے، اور 11 بھائی جائیں گے تو 11 اونٹ لائیں گے، اور بھیجو ہمارے ساتھ. ذالک کیل یسیر، تو اس طرح یہ بڑی آسانی سے غلہ مل جائے گا. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک ہرگز تمہارے ساتھ اسے نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد کرو، قسم کھاؤ کہ تم اس کو میرے پاس ضرور لوٹا کر کے لے کر کے آؤ گے. الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تم واقعی بے بس ہو جاؤ، یعنی اب اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن تم قسم کھاؤ کہ اس بار کوئی مکاری نہیں کریں گے اور بنیامین کو واپس لا کر کے دیں گے. فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا کہ جو قول اور قرار ہم نے کی، یعنی جو وعدہ ارادہ ہوا ہے اللہ اس کا محافظ ہے اور ہم اللہ پر اس کا بھروسہ کرتے ہیں. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ان کے والد نے کہا کہ بیٹا جب تم وہاں پہنچو تو ایک دروازے سے سارے بھائی داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یعنی شہر کے اگر 4 راستے ہیں تو 4 راستے سے جانا، انٹری گیٹ جو ہوگا ایک ساتھ نہ جانا.
مطلب یہ تھا کہ 10 بھائی ہیں، 11 سب نوجوان خوبصورت ہیں، کسی کی نظر بد لگ جائے، کوئی کچھ ہو جائے، اس نے کہا کہ الگ الگ جانا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تم طریقہ اختیار کرنا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ ہو کر کے رہے گی۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، بہرحال جب وہ داخل ہوئے اس شہر میں، کس شہر میں؟ شہر مصر میں، تو اپنے والد کے حکم کے مطابق داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، لیکن یعقوب کے دل میں خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ اس معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو ایک خاص جگہ عنایت فرمائی۔ یعنی جب وہ گئے تو سب کو قیام کے لیے ایک ایک کمرہ ملا، تو 10 بھائی وہ تھے، تو 5 روم ان کو دیے، 5 دونی 10 بچے ایک، ان کو کسی کے ساتھ نہیں ٹھہرایا بھائیوں میں سے، ان کو ٹھہرایا اپنے ساتھ میں خاص جگہ پر۔ قال انی انا اخوک، کہنے لگے بے شک میں تیرا بھائی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اب تم افسوس نہ کرو یہ جو کچھ تمہارے بھائی کرتے رہے اس پر۔ بھائی کو پتہ چلا کہ بچپن میں کیا کیا ان کے ساتھ کیا، افسوس تو ہوگا، فرمایا نہیں اب افسوس نہ کرو، جو کچھ کیا کیا، اب تم ہمارے بھائی ہو، بس اتنا کافی ہے۔ فلم، اب یہ ساری، اب قرآن نے دیکھو تفصیل بیان نہیں کی ہے سب جگہ کہ کیا بات ہوئی، کیسے رات گزاری وغیرہ وغیرہ۔ قرآن صرف موٹیویٹ کرتا ہے بندوں کو اس واقعے کے ذریعے سے۔ قرآن کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ عبرت ہوتے ہیں، تو قرآن اصلی میسج کو فوکس کرتا ہے، تفصیل نہیں بتاتا۔ روایات میں تفصیل آتی ہے، تفسیروں میں آتی ہے، بیچ بیچ میں اس لیے تھوڑا بتا دیتے ہیں بیک گراؤنڈ، لیکن قرآن نے وضاحت نہیں کی ہے۔ پھر آگے قرآن نے بیان کیا، فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، بہرحال جب ان کا سامان تیار کروا دیا، ان کے تھیلے بنوا دیے، ان کو غلہ دے دیا، تو ایک کام کیا۔ وہ کام کیا کیا کہ اپنے پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے جھولے میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ جھولے میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا ہے؟ صحیح صحیح صحیح۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو روکنا تھا، کیسے روکتے وہ مانتے نہیں، تو یہ ترکیب نکالی۔ کیا نکالی؟ تو ان کو ان کے پیالہ جو ہے وہ ان کے تھیلے میں ڈال دیا، اور مؤذن صاحب کو بلایا کہ اعلان کرو بیٹے۔ کیا اعلان کرو؟ ایتها العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو سب کے سب چور ہو کیا؟ اعلان کیا کرو کہ اے قافلے، یعنی ان کے جو 11 تھے ان سے، کہ تم سب کے سب چور ہو۔ چور تو رہی کی، اگرچہ یوسف علیہ السلام نے جھولا میں خود ڈلوایا، لیکن کیا ان کے بھائی چور نہیں تھے؟ یعقوب سے یوسف کو چرایا کس نے؟ بھائیوں نے۔ چور نہیں تھے وہ، تو یوسف علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، نہ بلوایا۔ چور تھے وہ، یوسف کو چورا کر کے لے گئے، کنویں میں پھینک دیا، چور نہیں ہوئے وہ۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ ان کی طرف مڑے، ان کے بھائی ہوئے، اور کیا کہا کہ کیا چیز تمہاری کھو گئی ہے بھائی، تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور ہیں، ایسا کیا ہو گیا؟ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، تو کہا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ بادشاہ کے لوگوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ یعنی پانی پینے کا گلاس نہیں مل رہا ہے، بہت قیمتی ہے وہ،
اور جو شخص اس کو لا کر کے دے گا اسے 1 اونٹ کا بوجھ غلہ انعام میں ملے گا۔ جو شخص بادشاہ کے لوٹے کو یا گلاس کو یا بوٹل کو لا کر کے دے گا اسے 1 اونٹ سامان ملے گا۔ اور میں اس انعام دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ تو وہ بھائی لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ بھائی لوگوں نے کہا، اور ایسا کہا کہ اسے لگتا ہے آج تک کچھ غلط کیا ہی نہیں۔ وما كنا سارقین، اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین۔ تو انہوں نے کہا، کس نے؟ بادشاہ کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹ بولتے ہو تو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، ایک دستور تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز چرا لی ہے تو اس کو وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا، یعنی اپنا غلام بنا سکتا تھا یا اپنے پاس رکھ سکتا تھا، گھر نہیں جانے دیتا اس کو۔ یہ اس زمانے کی شریعت کا ہی بھی حصہ تھا وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کی سزا یہی ہے کہ جس کے یعنی جس کے جھولے میں وہ پیالہ مل جائے سزا میں خود اسی کو رکھ لیا جائے، یہی سزا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ایسے ہی ظلم کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ یعنی اس زمانے میں کوئی چوری کرتا تھا تو اس کی سزا ہی ہوتی تھی کہ اس کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کی تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلے کو تلاش کیا، پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلے کو تلاش کیا، اس میں نہیں ملا، تو اب ان کے سگے بھائی کے تھیلے میں وہ پیالہ ملا، چونکہ خود ہی رکھوایا تھا۔ کذالک، کتنا لیوسف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی یوسف کو یہ ترکیب سکھائی تھی، اللہ نے سکھائی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ اللہ کی مرضی اگر نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، یعنی بغیر یہ کام کیے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں مرتبے کو بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کتنی بڑی مکاری والی بات کی ہے، دیکھو ان کے بھائیوں نے کہنے لگے اچھا یہ اس بھائی نے ہماری چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ہمیں، یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ باپ شریک بھائی ہے، تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، اس کے سگے بھائی نے ایک مرتبہ چوری کی تھی۔ فاصر رہا یوسف علیہ السلام کچھ نہیں بولے، اس پر خاموش رہے، دل میں چھپا لیا۔ فاصر رہا یوسف بنفسی، یوسف علیہ السلام خاموش رہے، اپنے دل میں چھپا لیا۔ ولم یبدھا لہم، ان کے سامنے کچھ نہیں ظاہر کیا، پتہ تو تھا کہ تم کتنی بڑی مکاری کر رہے ہو، لیکن بولے کچھ نہیں۔ قال انتم شر مکانا، اپنے دل میں کہا کہ تم تو سب سے برے آدمی ہو۔ قال انتم شر مکانا، اس واقعے سے زیادہ برے آدمی تو تم ہو، یعنی اگر مان لو چوری کی بھی تھی تم نے تو اور بڑے بڑے جرم کر رکھے ہیں، اپنے دل میں کہنے لگے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور جو تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے، یعنی جو تم نے بیان کیا۔ اچھا واقعہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ سرے سے خارج ہے، انہوں نے خالی بات بنائی تھی بچنے کے لیے، اپنے دامن بچانے کے لیے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، یہ ایسا ہے اور اس کے بھائی بھی ایسا تھے۔ دوسری بات یہ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ماں فوت ہو گئی تھی بچپن میں، تو ان کو ان کی پھوپھی نے پالا تھا، اپنے بھائی سے لے گئی تھی کہ دے دو مجھے، دودھ پلانے کا ہے، بچے کی جو بھی پرورش ہوتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے تو ابا لے آئے ان کو، کہے بہن ہم کو دے دو ہمارا بیٹا، تو ان کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ جکڑ گئی تھی، تو وہ دینا نہیں چاہتی تھی، تو انہوں نے کام کیا تھا کہ اپنا کمر بند جو ہے وہ ان کے باندھ دیا تھا، اور یہی رواج تھا کہ جو چوری کرتے پکڑا گیا اس کو رکھو اپنے پاس۔ اب
اپنے گھر نہیں جا سکتا. تو بعد لے گئے. بعد میں کہا کہ ہمارا کمر بند نہیں مل رہا ہے. ڈھونڈا یوسف کے پاس ملا. کہا اب ہمارے پاس کھاؤ اس کو. یہ ترکیب ان کی پھپھی نے اپنائی تھی, اس کو یوسف صاحب نے اپنایا. تو پھر یہ کہ پتہ ان کو بھی تھا کہ پھپھی نے کیا, لیکن الزام لگا دیا. اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے حضرت یوسف پر الزام لگا دیا. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ. وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ اے عزیز. عزیز کون تھا؟ میں نے کل پرسوں بتلایا تھا کہ مصر کے وزیر خزانہ کو عزیز کہا جاتا تھا. کہنے لگے اے عزیز, اس کا باپ یعنی اس کا باپ بہت بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ, تو لہٰذا تم ہم میں سے کسی کو رکھ لو اس کے بجائے. اس کا باپ بوڑھا ہے, غم کرے گا, ہم میں سے کسی کو رکھ لو. اور پتہ بھی تھا کہ پچھلی بار ہم نے دھوکہ دیا ہے, تو اس بار حقیقتاً کوئی واقعہ پیش آ گیا, تو اب کیا ابا کو دیں گے. تو کہنے لگے کہ ہم کو رکھ لو, ایک کو, ان کو چھوڑ دو. انا نراک من المحسنین, آپ تو بڑے اچھے آدمی ہم کو معلوم ہوتے ہیں. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے کہا ارے اللہ کی پناہ, توبہ توبہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. یہ تو ناانصافی کی بات ہے کہ میں اس کو رکھوں جو بے قصور ہے اور اس کو چھوڑ دوں جو قصوروار ہے. جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس کو چھوڑ دیں, اور جس کے پاس نہیں اس کو رکھ لیں. یہ تو ناانصافی ہے. انا اذا لظالمون, اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو ظالم ہو جائیں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, جب وہ یوسف علیہ السلام سے کہہ سن کے منتیں کر کے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے, خاموشی کے ساتھ میں, چھپکے سرگوشی کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ قال کبیرہم, ان کے بڑے بھائی نے کہا, الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف. کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا, وعدہ کیا کروایا تھا کہ تم واپس لاؤ گے بنیامین کو, اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم قصور کر چکے ہو. تو پھر کہنے لگا کہ لہٰذا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی, لہٰذا میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں. ہم اپنے ابا کے پاس نہ جاتے جو بھیا, ہاں ابا کا پتہ چل جائے, ابو بلا لیں کہ چلے جاؤ, ٹھیک ہے جو ہوا تو جائیں گے, یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے اپنی طرف سے. وہ خیر الحاکمین, اور وہ بہترین حکمت والا ہے. ارجعوا الی ابیکم, بہرحال تم اپنے والد کے پاس لوٹ جاؤ. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, اور ان سے کہنا کہ اے ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین, اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہم کو معلوم ہوئی ہے, اور ہم غیب کی نگہبانی نہیں کرتے, یعنی ہم غیب کی بات نہیں بتاتے, جو ہوا وہی بتا رہے ہیں. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها, اور جس بستی میں ہم تھے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں آپ ان سے بھی تحقیق کر لیجئے. یعنی پکی کر رہے ہیں, اپنے والد کو یقین دلانے کے لیے ساری ترکیبیں نکال رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہو, ہم جھوٹ نہیں بول رہے وغیرہ وغیرہ. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. آپ کسی سے پوچھ لو ہم بہت سچے ہیں. قال بل سولت لكم انفسكم امرا, یعقوب علیہ السلام بیچارے بوڑھے, معذور اور مایوس, پھر وہی بات دہرا دی جو پہلے کہی تھی یوسف کے معاملے. وہ کہنے لگے کہ تم نے خود اپنی من سے بات بنا لی ہے, ایسا ہوا کچھ نہیں, کیا کرتے ہو. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہی اللہ ہے جو سچی بات کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ, اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اپنی اولاد سے اور کہنے لگے ہائے افسوس, یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ,
ہائے افسوس، اور یوسف علیہ السلام کی یاد میں رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید پڑ چکی تھیں، یعنی بینائی چلی گئی تھی، مایوس ہو گئے اور رونے لگے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہنے لگے وہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں گھٹن جو ہوتی تھی نا ان کی، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے آگے چلی گئی۔ ان کے بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں کرتا بلکہ اللہ سے کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی ہم تم سے کوئی بات نہیں کرتے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ ہماری زبان سن لے گا۔ اب دیکھو انہوں نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بیٹوں جاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا کچھ پتہ لگاؤ، ان کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے ابھی، اپنے باپ ان کے باپ کو کہنے کہ جاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا کچھ پتہ لگاؤ، اور ہرگز اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ اگلا جملہ سنا رہا ہوں تمہارے لیے، انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے وہی نہ جو ہے اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کیا ہوگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کیا ہوگا، ارے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا۔ تو اللہ کی ذات سے نا امید تو کفر ہے، قرآن کہتا ہے کہ کافر ہی نا امید ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کبھی نا امید نہیں ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہمارے حق میں فیصلہ اتارے گا، ہم اچھے عمل کریں۔ فلما دخلوا علیہ قال یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، بس جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے عزیز ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ عطا فرمائیے، یعنی اب قید سالی اتنے سال سے چل رہی ہے تو لہٰذا ہمارے پاس وسعت نہیں رہی ہے، تھوڑا بہت پیسہ لائیں لے لیجئے اور ہمیں غلہ عنایت فرمائیے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اب یوسف علیہ السلام نے پول کھولی۔ اچھا اتنی زبردست بات کہی ہے کہ مطلب کتنے رحیم و کریم تھے یوسف علیہ السلام، کوئی طعنہ نہیں دیا، کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی لان تان نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ هل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم، جو کچھ تم نے کیا، بیوسف، یوسف کے ساتھ، واخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ اس وقت تم ناسمجھ تھے، جاہل تھے۔ دیکھو تعویل کتنی زبردست کی ہے کہ تم نے کیا ہے لیکن ناسمجھی میں کیا ہے۔ کوئی کرے گا آج کا ایسا بھائی کوئی بھائی، یا اگر ایک انچ زمین دور کی بات ہے، اگر خالی ذرا سب، اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ بڑے بھائی کی ڈانٹ کو بھی برداشت نہیں کرتے، بڑا بھائی سب کچھ کرتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، باپ کی طرح رکھتا ہے، لیکن آج دور وہ آیا ہے کہ بڑے بھائی کی ڈانٹ کو بھی برداشت نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے سینہ تان کے، تم سے کم ہے، تم سے کم ہے، تم سے کم طاقت ہے، تم سے پتلا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن انہوں نے کس زبردست اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، قیامت تک میرے خیال سے کوئی اس طرح مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ کیا کہا؟ چھوٹا بھائی ہے، کہہ رہا
کیا تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا اس وقت میں جب کہ تم ناسمجھ تھے، جب کہ سب کے سب سولڑ تھے، ناسمجھ کوئی نہیں تھا، لیکن پردہ ڈالا ان کی برائی پر، ان کی برائی کو اوائڈ کے اگنور کیا اور ان کی اچھائی کو جتانا چاہا. کہا اس وقت میں تم نے کیا تھا جب کہ تم ناسمجھ اور جاہل تھے، تم نے اس وقت میں کیا تھا، کہ یاد ہے تم کو؟ اب جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو اب ان کو شبہ ہو گیا. ایک تو کس وجہ سے پھر ہو کر غلہ دے دیا، بنیامین کو روک لیا ہے، اور کہہ دیا کہ اس کے بھائی کو بھی لے آنا اگلی بار ہے. ہاں اب یوسف کی بات کر رہے ہیں تو کچھ تو معاملہ ہے. تو کہنے لگے قالو اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ارے آپ ہی کیا یوسف ہے؟ حیرانگی کے ساتھ میں اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ کیا ہمارے بھائی ہیں آپ؟ قال انا یوسف، کہاں ہم ہی یوسف ہیں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، بنیامین کو کہا. قد من اللہ علینا، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتقی ویصبر، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص صبر سے اور تقوی سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ اس کے احسانات کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے ان کو کیا کیا نوازا. دیکھو ان کے بھائیوں کو ان کے قدموں میں گرا دیا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، تو انہوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، یعنی آپ کو اللہ نے ہم پر عزت دی ہے. پہلے کیا کہتے تھے؟ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کیا بات ہے کہ یوسف کو اللہ، ہمارے ابا ہم سے زیادہ محبت کرتے، جبکہ ہم ان کی بڑھاپے کی لاٹھی ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم ان کو سہارا دینے والے ہیں، پھر بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. آج کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، قربان جائیں یوسف علیہ السلام کے اس جملے پر. کیا فرمایا کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. کیا کیا تھا؟ 7 سال کے بچے کو باپ سے جدا کیا، کنویں میں پھینک دیا، مر جاتا وہیں بیچارہ کنویں میں، کیا ہوتا. اور بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب قافلہ لے کر کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے، تو راستے میں ماں کی قبر تھی، تو اونٹ سے چھلانگ لگائی اور اپنی ماں کی قبر پہ اسے لپٹ گئے اور کہنے لگی، امی جان اگر آپ زندہ ہوتے تو تیرا بیٹا یہ دن نہ دیکھتا جو دیکھ رہا. آسان بات ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی لان تان تمہیں آج نہیں کی جائے گی، کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک نبی کے علاوہ اتنے اعلیٰ قسم کے عفو اور درگزر اور اعلیٰ اخلاق نہیں ہو سکتے کسی. کون معاف کرے گا انہیں یار؟ وَهُوَ ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے. اذهبوا بقمیصی، میرا کرتا لے جاؤ، هذا فالقوا بقمیص هذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، اور اس کو میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی. میرے ابا جان، دیکھو لفظ جو استعمال کیا ہے، اب راز کھل گیا نا. تو اعلیٰ وجہ ابی، ابھی یعنی میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کے سب گھر والوں کو لے کر کے اب ہمارے پاس چلے آؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اور جب یہ قافلہ مصر سے اپنے گھر کی طرف، کنعان نام تھا ان کے ملک کا، وہاں داخل ہونے لگے، تو ان کے والد نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کنعان کے لوگوں یعنی اپنے پڑوسیوں سے کہا،
انی لاجد ریح یوسف، مجھے کیا بات ہے یوسف کی خوشبو سنائی دینے لگی. ابھی قافلہ آیا نہیں، ان کے لڑکے نہیں آئے، پڑوسیوں سے کہنے لگے ارے کیا بات ہے، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کہیں سے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل کہو گے، سٹھیایا ہوا کہو گے، اعوذ باللہ من ذالک، تو تم مجھے پاگل سمجھو گے کہ یہ بوڑھا کیا بات کر رہا ہے. یوسف تو کب کا کنویں میں گر کے مر گیا ہوگا، کہیں چلا گیا ہوگا، یہ کہہ رہا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، دماغ پھر گیا ہے چچا آپ کا. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ابھی تک پرانی بات والے پڑے ہو آپ، وہی ریل چلا رہے ہو یوسف یوسف یوسف. بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی جو آپ یوسف کا نام اب تک لے رہے ہو. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو جب وہ آیا خوشخبری سنانے والا اور پہنچ گیا تو اس نے یوسف کے کرتے کو ان کے منہ پر ڈال دیا، چنانچہ ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی. اللہ ایک معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا. قال الم اقل لکم، انہوں نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جب کہا تھا کہ یوسف، ان کے لڑکوں نے کہا تھا کہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے، اور لگتا ہے ایسے یاد کرتے کرتے اپنے آپ کو تباہ ہلاک کر لیں گے. تو کیا کہا تھا، تم چپ رہو، میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور جتنا میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب تانا دیا اپنے بیٹوں کو، سنایا. قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جتنا اللہ کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم کو ملا کہ نہیں ملا. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اب اپنے ابا سے کہنے لگے کہ ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریے اللہ تعالیٰ سے، ہم بے شک گنہگار لوگ تھے، ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہنے لگے بے شک میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، بہرحال جب یوسف علیہ السلام پر یہ لوگ آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ عطا فرمائی، اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ عنایت فرمائی. یوسف علیہ السلام اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آئے تھے، ویلکم کرنے کے لیے سب کو بلایا، اور اپنے ماں باپ کو الگ سے جگہ عطا فرمائی. اب ماں باپ میں کون آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کی اصلی والدہ تو فوت ہو چکی تھی، ان کی یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے. قال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہنے لگے کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ یہاں بہت امن اور سکون کے ساتھ میں رہیں گے. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. اب آیا اصل موضوع جو پہلی آیت میں آیا تھا، اور انہوں نے اپنے والدین کو بہرحال وہ تخت پر بٹھا دیا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا، اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. کون کون؟ بھائی بھائیواد، ابا، سب کے سب سجدے میں گر گئے. وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، یوسف علیہ السلام نے کہا ابا بچپن میں کچھ خواب سنایا تھا آپ کو، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے. 11 ستارے، سورج اور چاند، 11 بھائی ستارے، 11 بھائی، سورج چاند، اماں ابا. ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے ابا جان جو بچپن میں خواب سنایا تھا 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اسی خواب کی تعبیر پوری ہو گئی آج. قد جعلها ربی حقا، جو کچھ میرے پروردگار نے مجھے دکھایا تھا وہ سچ کر دکھایا.
وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کا معاملہ فرمایا، مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بہت زبردست لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے۔ ہو گیا۔ بہرحال آگے یوسف صاحب نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، دعائیں مانگی، اور جو اللہ نے ان کو عزت دی، مصر کا حاکم تک بنا دیا، بعد میں بادشاہ بھی بنا دیا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھا یہ ایمان بھی لایا ان کے ہاتھ پر، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور اس طرح پھر وہاں توحید کا ڈنکا بجا، لوگ مسلمان ہوئے اور ایک اسلامی نظام وہاں پر قائم ہوا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اقتدار دیا، عزت دی، ان کے دامن سے داغ کو ہٹایا اور ان کی فیملی کو ان کے پاس واپس بھیجایا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ بھائیوں نے اتنا ظلم کیا، ستم کیا، اور کس کس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا۔ بچپن میں باپ سے الگ کر دیا، قید خانے میں رہے، غلام بن گئے، بیچا گیا ان کو، طرح طرح کی صحبتیں برداشت کی، اور پھر حاکم بھی بنایا، اور پھر اس کے بعد میں اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو بھی ڈھانپ لیا چادر میں، کہہ لگے کہ تم غلط فہمی کا شکار تھے، تم غلط تھے اس وقت میں، تم انجان تھے، اس وجہ سے ایسا کیا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، ان کو گلے بھی لگایا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسی وسعت قلبی عطا فرمائے، ہمارے لیے عبرت ہے۔